درے نایاب جب دیکھتی ہے کہ سبھی گھر والے سو رہے ہیں تو وہ سوچتی ہے کہ یہ اچھا موقع ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کے یہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہوں، ورنہ یہ لوگ تو ہمیشہ کے لیے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیں گے۔ ابھی وہ حیدر کو اٹھا کے گھر سے بھاگنے کا پلان ہی بنا رہی ہوتی ہے کہ اتفاق سے جنید اسے دیکھ لیتا ہے۔ اب درے نایاب جو سڑک کے بیچوں بیچ جا رہی ہے، جنید اسے دیکھ لیتا ہے، ہارن دیتا ہے تو درے نایاب ڈر جاتی ہے کہ لگتا ہے میں پکڑی گئی، اب جنید بھائی مجھے واپس گھر لے جائیں گے اور سب کو پتہ چل جائے گا۔ جبکہ جنید کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو بیچوں بیچ سڑک کے لڑکی چل رہی ہے دراصل درے نایاب ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہے جو ہارن سن کے بھی راستہ نہیں دے رہی۔ اب جب گاڑی سے اتر کے دیکھتا ہے اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو درے نایاب ہے، تو درے نایاب جنید کی منتیں کرنے لگتی ہے کہ مہربانی کر کے مجھے میرے بیٹے کو یہاں سے لے کر جانے دیں، ورنہ یہ لوگ مجھے میرے بیٹے سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیں گے۔ جنید درے نایاب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یوں گھر سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو اور حیدر کو انصاف ضرور دلاؤں گا۔ لیکن اس دفعہ درے نایاب کسی کی بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، بس منتیں کرتی ہے کہ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، بلکہ کسی کو بتائیے گا بھی نہیں کہ آپ نے مجھے یہاں دیکھا تھا، کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ اس گھر میں کوئی آپ کی بات بھی سننے والا نہیں ہے۔ جنید کہتا ہے کہ اچھا مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ نے بھاگ کے کہاں جانے کا سوچا ہے؟ چلیں میں آپ کو آپ کے بھائی کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ لیکن درے نایاب جنید سے کہتی ہے کہ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں حیدر کو لے کے گھر سے نکلی ہوں تو وہ سب سے پہلے میرے بھائی کے گھر ہی مجھے ڈھونڈتے ہوئے پہنچیں گے، اس لیے میں بھائی کے گھر بھی جانا نہیں چاہتی۔ میں کسی یتیم خانے میں جا کے کچھ عرصے کے لیے پناہ لے لوں گی اور پھر جب میرا رزلٹ آ جائے گا تو میں اپنی جاب سٹارٹ کر کے حیدر کے ساتھ کسی بہتر جگہ پہ شفٹ ہو جاؤں گی۔ تو جنید درے نایاب کو سمجھاتا ہے کہ بھابھی آپ کو تو باہر کی دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی چالاک ہے اور آپ تو بہت معصوم ہیں، آپ کو تو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ پلیز بلا وجہ کی ضد نہ کریں، آپ جہاں بھی جانا چاہتی ہیں میں آپ کو بحفاظت وہاں چھوڑ آتا ہوں، آپ پلیز آ کے گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اب درے نایاب گاڑی میں تو بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد جنید سے ہی پوچھتی ہے کہ آپ بتائیں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، مجھے کسی ایسی محفوظ جگہ پہ چھوڑ آئیں جہاں میں اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے رہ سکوں۔ جنید درے نایاب اور حیدر کو اپنے فارم ہاؤس پہ لے جائے گا اور وہاں کے تمام سرونٹس کو سختی سے روک دے گا کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ درے نایاب اور حیدر یہاں پہ ہیں یا میں یہاں آیا تھا۔ جنید کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ گھر والے فارم ہاؤس پہ نہیں آتے، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ درے نایاب جب تک چاہے یہاں پر سکون سے حیدر کے ساتھ وقت گزار سکتی ہے، اور پھر درے نایاب کو یقین دلاتا ہے کہ آپ بے فکر ہو کر یہاں رہیں، تب تک میں بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لوں گا کہ آپ پورے حق کے ساتھ اس گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ سکیں، کیونکہ اتنا تو میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ معاملہ اب اتنے آرام سے حل ہونے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی لیگل ایکشن لینا پڑے گا جس کے بعد آپ گھر میں پورے حق کے ساتھ اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گی۔ دوسری طرف حیدر کے گھر سے غائب ہونے پہ جب سبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ درے نایاب بھی گھر پہ موجود نہیں ہے۔ اب سبھی لوگ درے نایاب اور حیدر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور نگار بیگم جسے نہ تو درے نایاب سے کوئی دلچسپی ہے نہ ہی حیدر سے، لیکن زاویار کے سامنے مکر اور فریب کرتے ہوئے فکر مندی کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں وہ جاہل لڑکی میرے پوتے کو کہاں لے گئی، جبکہ تانیہ کو تو موقع مل جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ جنید بھی گھر پہ نہیں ہے تو بہت اچھا موقع ہے یہ ثابت کرنے کا کہ درے نایاب اور جنید کا آپس میں چکر چل رہا ہے، اس لیے سب سے کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ درے نایاب کے گھر والے بھی اس معاملے میں شامل ہوں گے، مجھے تو کچھ اور ہی چکر نظر آ رہا ہے۔ یوں سبھی گھر والوں کو درے نایاب کے کردار پر بھی شبہ ہوتا ہے، جبکہ زاویار پولیس کو لے کے درے نایاب کی دادی کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اب پولیس پورا گھر کھنگال مارتی ہے لیکن نہ تو وہاں پہ حیدر ملتا ہے نہ ہی درے نایاب، جبکہ درے نایاب کی دادی بھی خاصی پریشان ہو جاتی ہیں کہ میں نے نایاب کو سختی سے منع بھی کیا تھا کہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ نہ کرنا، پتہ نہیں اب وہ چھوٹے سے بچے کو لے کر کہاں چلی گئی
جبکہ وہ اتنی چالاک بھی نہیں کہ اسے راستوں کا اچھے سے پتہ ہو، نہ ہی وہ خود کو اور حیدر کو ٹھیک سے سنبھال پائے گی۔ انہیں تو فکر کھائے جاتی ہے کہ کہیں در نایاب کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، جبکہ دوسری طرف در نایاب کی بھابھی کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر زاویار کا بیٹا نہ ملا تو پتہ نہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، پتہ نہیں بچے کو لے کے اکیلی کہاں بھاگ گئی۔ اب اس لڑکی کی وجہ سے کہیں ہمیں تھانے کورٹ کچہری کے چکر نہ لگانے پڑ جائیں، اگر گھر سے بھاگنا ہی تھا تو ایک دفعہ ہم سے مشورہ تو کر لیتی۔ جبکہ دوسری طرف در نایاب کا موبائل بھی جنید اس سے لے لیتا ہے اور ڈسپوز آف کر دیتا ہے اور اسے سمجھا دیتا ہے کہ اگر آپ اپنے پاس موبائل رکھیں گی تو وہ لوگ آپ کو ٹریس کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ فی الحال آپ کسی سے بھی کانٹیکٹ نہ رکھیں۔ اب در نایاب کے پاس بھی تو کوئی اور راستہ نہیں ہے، جنید کی ہر بات ماننا اس کی مجبوری بن گئی ہے، اس لیے وہ اس کی تمام باتیں مان لیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی دادی کو بھی اپنے بھاگنے کی خبر نہیں دیتی۔ جبکہ دوسری طرف جنید اس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ ایک دفعہ زاویار در نایاب اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے بعد جب تھک کے بیٹھ جائے گا، اس کے بعد ہی جنید در نایاب کے لیے کوئی قانونی کارروائی کرے گا۔ اب گھر میں فون کرتا ہے، زاویار سے پوچھتا ہے کہ بھابھی کا کچھ پتہ چلا کہ وہ کہاں گئیں، اور پھر اسے احساس دلانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ بھابھی پر اتنا ظلم نہ کریں، انہیں ان کے بیٹے سے، ان کے حیدر سے جدا نہ کریں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے گھر چھوڑ کے بھاگ گئی ہیں۔ بھائی اگر آپ کو دوسری شادی ہی کرنا تھی تو آپ آرام سے کر لیتے، اس کے لیے بھلا در نایاب بھابھی کو اتنی اذیت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھا نا آپ لوگوں کے بے جا مظالم نے کتنا بڑا نقصان کیا، اب کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ حیدر کو؟ زاویار کہتا ہے کہ مجھے اس بیوقوف لڑکی سے نہ تو کوئی کنسرن ہے نہ ہی اس کی کوئی فکر ہے، میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے، مجھے فکر ہے تو صرف اور صرف اپنے بیٹے حیدر کی۔ اگر اس عورت کی بیوقوفی کی وجہ سے میرے بیٹے کو ہلکی سی بھی خراش آئی تو میں اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ دوسری طرف حیدر نیند سے جاگ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب زاویار کو بچے کی رونے کی آواز معلوم ہوتی ہے تو حیدر سے کہتا ہے کہ ویسے تم کہاں ہو اور یہ تمہارے پیچھے کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب زاویار کے دل میں یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ ہو نہ ہو جنید اور در نایاب کا چکر چل رہا ہے، تانیہ کو اس چیز کا پہلے ہی پتہ چل چکا تھا اور یہ دونوں پری پلاننگ کر کے گھر سے بھاگے ہیں۔ جبکہ جنید کو تو جلدی میں کوئی بہانہ سمجھ نہیں آتا تو زاویار سے کہتا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں آپ کو گھر آ کے بتاتا ہوں، لیکن اب زاویار سمجھ چکا ہے کہ جنید کچھ نہ کچھ تو مجھ سے چھپا رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ در نایاب کہاں ہے، اب وہ جنید کی ہر حرکت پہ نظر رکھے گا۔ اب جنید زاویار سے جھوٹ بولے گا کہ دراصل بھائی میں نے چھپ کے دوسری شادی کی ہوئی ہے، لیکن یہ بات میں نے تانیہ کو نہیں بتائی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ گھر میں بہت ہنگامہ آرائی کرے گی۔ اب زاویار کا جنید اور در نایاب کے درمیان تعلق کو لے کر تو شک ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جنید سے یہ ضرور کہے گا کہ تم نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا اور گھر میں کسی کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کم سے کم کسی اور پہ نہ سہی مجھ پہ تو تم ٹرسٹ کر سکتے تھے۔ جنید کہے گا کہ بہت جلد میں تمام گھر والوں کو اس کے بارے میں بتانے والا ہوں، لیکن یہ سب بتانے سے پہلے کچھ غلط فہمیاں ہیں جو اس گھر میں مجھے لے کر پیدا کر دی گئی ہیں، میں پہلے ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے بعد ہی وہ میری بیوی اور بچے کو ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ آپ کو تو اچھے سے پتہ ہے بھائی کہ ہمارے گھر والے کیسے ہیں، وہ تو میرے کسی بھی فیصلے پہ کبھی خوش ہوتے ہی نہیں، اور ان لوگوں نے زبردستی تانیہ کو بھی میرے اوپر مسلط کر دیا، جبکہ تانیہ کو تو کبھی بھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، اور زاویار کو بتائے گا کہ بھائی وہ تو آج بھی آپ سے محبت کرتی ہے اور مجھے تو وہ یہ بات بہت دفعہ کہہ بھی چکی ہے، وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی لیکن گھر والوں کے سامنے اپنے آپ کو بالکل اپوزٹ شو کرتی ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسے وہ تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں، اور اس کے اوپر بہت ظلم بھی ڈھاتا رہتا ہوں، اب پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے اس کی سوچ کیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد زاویار کے دل سے یہ شک تو ختم ہو جائے گا کہ جنید اور در نایاب کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے، بلکہ وہ تانیہ کی طرف سے بھی مزید محتاط ہو جائے گا، لیکن ناظرین جب ساری حقیقت کھل کے سامنے آئے گی کہ در نایاب کو گھر سے بھاگنے میں اور محفوظ جگہ پر پہنچانے میں جنید نے ہی مدد کی تھی تو پھر گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوگا،
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔